ایک ریولوشنری امپیکٹ لے کر آ رہی ہے۔ یہ ٹاسک فورس بنانے کا مجھے اس سے خیال آیا کہ حال ہی میں نے چائنا میں باؤ فورم اٹینڈ کیا اور وہاں پر ایشیا کے مختلف ممالک شو کیس کر رہے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ کیا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو چائنا کی اس میں پیش رفت ہے وہ بڑی متاثر کن تھی، اور اسی طرح کئی اور ایشیا کے ممالک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت زیادہ پیش رفت کر چکے ہیں۔ تو وہاں سے پھر میں نے فوراً آ کے یہ ٹاسک فورس بنائی، اور منسٹری آف آئی ٹی نے بھی اس کے حوالے سے ایک پالیسی پر کام شروع کیا ہوا تھا، جس کا ڈرافٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، اور وہ بھی اب لوگوں کے ریویو کے لیے اوپن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ساری جو عمل ہے اس میں یہ ٹاسک فورس کے اندر تو کچھ لوگ ہیں، لیکن پاکستان کی جو کمپٹنس ہے وہ بہت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے، اس ٹاسک فورس سے باہر بہت سارے لوگ ہیں، اور بالخصوص جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں بہت ساری کیپیبلٹی ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب ہم نے 97 میں پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی پالیسی بنائی تھی، تو اس وقت ایک بیسک ڈرافٹ بنانے کے بعد ہم نے اس کو نیٹ کے اوپر رکھ دیا تھا، اور لوگوں کو کھلی دعوت دی تھی کہ آپ اس کے اوپر اپنی انپوٹ دیں۔ کسی نے کوما لگایا، کسی نے فل سٹاپ لگایا، کسی نے پیراگراف چینج کر دیا، کسی نے کوئی ایک چیپٹر نیا ایڈ کر دیا، اور یہ جو ایک قسم کی کراؤڈ سورسنگ کہہ لیں یا ایک اوپن سورس ہم نے ڈیولپمنٹ کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اینڈ میں اس ساری انپوٹ کے بعد جب ہمارا فائنل ڈاکومنٹ ہم نے تیار کیا تو مجھے کئی لوگوں نے یہ پوچھا کہ کون سے کنسلٹنٹ کو آپ نے انگیج کر کے اور کتنے پیسے دے کے یہ پالیسی بنوائی ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ پالیسی مفت میں بنائی ہے، اور اس میں پاکستان کے ایکسپرٹس، اکیڈیمیا، کمپیوٹر سوسائٹی آف پاکستان اور اوورسیز پاکستانی سب کی ہم نے اوپن سورس انپوٹ لی ہے اور اس سے مدد لے کے یہ بنائی ہے، تو وہ سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آئی تھنک اسی قسم کا ماڈل ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو تمام لوگوں کے مدد لیں، ان کو اس میں شامل کریں، تاکہ ایک ایسا روڈ میپ بنے جو پاکستان کے لیے ڈویبل ہو۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نہ امریکہ کو کاپی کر سکتے ہیں، نہ چائنا کو کاپی کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ہماری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹرونشن ہے اسے ہم نے دو سطح پہ رکھنا ہے۔ ایک سطح تو وہ ہے کہ ہم اپنی جو مستقبل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہماری ایکسپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس میں بزنس کے اندر اگر ہماری جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں اور اس میں اگر ہمارے کمپیٹیٹرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہتر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، بہتر پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، اور ہم اگر نہیں کریں گے تو وی ول لوز آر ایکسپورٹس، سو وی ول بی آؤٹ آف بزنس، ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اسی طرح اگر ہم ایگریکلچر میں ہیں اور ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے، اور ایگریکلچر کے اندر اگر ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ اس کی اپلیکیشن کے ذریعے اپنی پروڈکشن کو بڑھا لیتے ہیں، پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں، پروڈکٹ بہتر بنا لیتے ہیں، سیڈ امپروو کر لیتے ہیں، اور ہم اگر نہیں کر سکیں گے تو وی ول بی آؤٹ آف ایکسپورٹس، رائس ایکسپورٹ ہماری ختم ہو جائے گی، اور ایگریکلچرل ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہر شعبے کے اندر ایک سطح وہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی کارکردگی کو برقرار رکھنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے تو ہمارا جو نارمل ڈیولپمنٹ پاتھ ہے اس میں ہم اپنی ولنریبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سیکیور رکھیں۔ یہ ایک بڑا بیسک لیول کے اوپر ہے، اگر ہم نے یہ بھی نہیں کیا تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں اس سے بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ دوسرے سطح کے اوپر یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے تو ہم اس سے اپنے لیے مستقبل میں کیا اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں، اور آئی وڈ سے کہ یہ بات میں وزن ہے کہ وی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ، بٹ مے بی دیر آر سم تھنگز وچ وی کین ڈو بیٹر دین ادرس، اور اس کو ہم فوکس کر کے ایک نیش اپروچ کے ساتھ یا ایک فوکس اپروچ کے ساتھ کچھ ایریاز میں اپنی اتنی مہارت بنا لیں کہ وی بیکم اے پریفرڈ ڈیسٹینیشن، اے پریفرڈ پلیس فار پیپل ٹو ڈو آئدر بزنس اور ٹو ہیو دیئر آپریشنز ان پاکستان۔ تو وہ ایک دوسری اپرچونٹی سائڈ ہے کہ
وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دا اپرچونیٹیز جہاں پہ پاکستان اپنی انڈاؤمنٹس کو لیوریج کر سکتا ہے. اینڈ پرٹیکولرلی وی ہیو اے ینگ پاپولیشن. ان کو اگر ہم سکلز دیں آئی ٹی کے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, تو ان کے ذریعے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ گلوبل اپرچونیٹیز کو بھی ہم دیکھیں, ناٹ جسٹ آر اون کنٹری بٹ وی ہیو سچ اے ہیوج ہیومن ریسورس کہ وی شوڈ پریپیئر آر ہیومن ریسورس فار گلوبل مارکیٹس, تاکہ یہ بچے باہر بھی جائیں. اور ایک نیٹ ورک پورا پاکستان کا, جس طرح انڈیا نے کیا کہ انہوں نے انیشلی اپنا ہیومن ریسورس باہر نکالا, وہ ہر جگہ آئی ٹی کمپنیوں میں پہنچ گیا اور اسی کے ذریعے پھر ان کے واپس بزنس آنا شروع ہوا. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں ابھی چونکہ سب نئے ہیں, سب اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں, مے بی وی کین آلسو کیچ اپ, اور ہم ایک بہت پیچھے نہیں رہ سکتے اگر ہم وی ڈو دا تھنگز رائٹ اینڈ وی ڈو دیم فاسٹ. تو آپ سب سے میری گزارش